اللہ ہی اللہ کیا کرو، دکھ نہ کسی کو دیا کرو، جو دنیا کا مالک ہے نام اسی کا لیا کرو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، استقبال ہے، سواگت ہے آپ کا وائرل نیوز لائیو اسٹوڈیو جلگاؤں، مہاراشٹر، انڈیا میں۔ میں آپ کا میزبان مفتی محمد ہارون ندوی۔ آئیے انٹرنیشنل ٹاپ 5 نیوز، دنیا کی 5 بڑی خاص اہم خبروں پر نظر ڈالتے ہیں۔ لیکن سب سے پہلے میں اپیل کروں گا کہ جو ساتھی نئے ہیں اور ابھی تک اس بے باک سچے چینل سے جڑے نہیں ہیں، اگر آپ چاہتے ہو کہ آپ کو ملک بھارت کی اور پوری دنیا کی صحیح اور سچی خبریں دیکھنے اور سننے کو ملے تو پھر آپ اس چینل سے جڑ جائیے۔ سبسکرائب کر لیجئے ہمارے اس چینل کو، بیل آئیکن گھنٹی کے بٹن کو دبا دیجئے تاکہ ہماری ہر ویڈیو، ہر خبر آپ کو آپ کے موبائل پر مل سکے۔ اور ہاں ناظرین، ہم ہر روز ایک اپیل کرتے ہیں کہ پلیز یہ ایک پرائیویٹ چینل ہے اور چینل چلانے کے لیے پوری ایک ٹیم کام کرتی ہے، بڑا روپیہ پیسہ خرچ ہوتا ہے۔ اگر آپ چاہتے ہو کہ ایسے چینل جو ظلم اور ظالموں کے خلاف بے باک انداز میں بول رہے ہیں، اگر آپ چاہتے ہو کہ ایسے چینل مضبوط ہوں تو پلیز آپ چینل کی فائنینشیل ہیلپ، مالی تعاون، مالی مدد ضرور کیجیے۔ اسکرین پر آپ نظر ڈالیں، ہمارے چینل کا بینک اکاؤنٹ نمبر بھی دیا گیا ہے، اور اگر آپ آن لائن پیسہ بھیج کر مدد کرنا چاہتے ہیں تو گوگل پے، فون پے اور پے ٹی ایم تینوں کا ایک ہی نمبر ہے، 9923223361۔ اللہ نے جو بھی آپ کو طاقت دی ہے اس اعتبار سے ہر دن یا ہفتے مہینے میں ایک بار ہی صحیح 100، 200، 500، 1000 جو بھی آپ چینل کی مدد کر سکتے ہیں مدد کیجیے، چینل کو مضبوط کیجیے، ہمارا ساتھ دیجیے۔ ناظرین، بڑی خبر آ رہی ہے، جی ہاں، اسرائیل کے آتنک کو لے کر اور مظلوم فلسطینی اور مظلوم غزہ کے اہل ایمان پر ہونے والے ظلم کو لے کر یہ خبر آ رہی ہے کہ اقوام متحدہ UNO کی بیٹھک اور اجلاس ہونے والی تھی کہ اس سے پہلے ہی اسرائیل نے غزہ پر پھر حملہ کر دیا۔ بتایا جا رہا ہے کہ گزشتہ کل کے حملے میں معصوم چھوٹے چھوٹے دودھ پیتے 1-2 سال کے بچوں سمیت 34 فلسطینی شہید ہوئے ہیں۔ برطانیہ، آسٹریلیا، کینیڈا نے فلسطین کو بطور ریاست تسلیم کرنے کا اعلان کر دیا۔ الحمدللہ، میں اس لفظ پر الحمدللہ کہوں گا کہ ایک طرف اسرائیل آتنک مچا رہا ہے اور فلسطینیوں کی زمین پر قبضہ کرنا چاہتا ہے، دوسری طرف دنیا کے بڑے ملک برطانیہ، کینیڈا اور آسٹریلیا نے کہا کہ فلسطین خود ایک ریاست ہے، اور یقیناً ہندوستان کا بھی کہنا ہے کہ فلسطین فلسطینیوں کا ہے، فلسطین فلسطینیوں کا ہے۔ لیکن خیر، اس وقت اسرائیل آتنک کا ننگا ناچ فلسطین میں اور غزہ میں کھیل رہا ہے۔ خبریں آ رہی ہے کہ غزہ کے بچے بھوک اور پیاس سے بدحال اسرائیلی بمباری میں روزانہ شہید ہو رہے ہیں۔ گزشتہ کل پھر 51 فلسطینی شہید ہوئے ہیں۔ 3 اسرائیلی ٹیمیں ایک ساتھ غزہ پر حملہ کر رہی ہے۔ جی ہاں، UN کے سیکریٹری جنرل گوتریس نے کہا کہ 3 اسرائیلی ٹیمیں ایک ساتھ غزہ پر حملہ کر رہی ہے، یہ میری زندگی کا بدترین منظر ہے۔ یعنی خود اسرائیلی کہہ رہے ہیں، خود UNO کہہ رہا ہے، اقوام متحدہ کہہ رہی ہے کہ زندگی کا سب سے بدترین منظر اس وقت اگر دنیا دیکھ رہی ہے تو وہ غزہ میں دیکھ رہی ہے کہ 3 اسرائیلی ٹیمیں لگاتار غزہ پر حملہ کر رہی ہے اور معصوم چھوٹے چھوٹے بچوں کو بھی مار رہی ہے۔ آئیے ناظرین، دوسری بڑی چونکانے والی خبر اس وقت آ رہی ہے طالبان اور امریکہ، یعنی افغانستان اور امریکہ کو لے کر۔ جی ہاں، آپ جانتے ہیں کہ 20 سال تک اس سے پہلے امریکہ افغانستان کی وادیوں میں رہا اور ہاتھ میں جھنجھنا آیا۔ آخر امریکہ کو ذلیل ہو کر، رسوا ہو کر، بے عزت ہو کر افغانستان چھوڑنا پڑا، اور پھر اب یہ خبر آ رہی ہے کہ طالبان اتنے مضبوط ہے کہ طالبان نے پھر امریکہ کو دھمکی دیتے ہوئے کہا کہ اگلے 20 سال تک امریکہ سے لڑنے کے لیے ہم تیار ہیں، اگلے 20 سال تک۔ اور طالبان کے ڈیفنس منسٹر، وزیر دفاع نے ایئر بیس پر
ٹرمپ کی دھمکی کا منہ توڑ جواب دیا. یعنی ٹرمپ بھپاریا مارتے رہتا, دھمکیاں دیتے رہتا, بیوقوفی کی حرکتیں کرتا رہتا ہے. اب ٹرمپ نے طالبان کو دھمکی دیا تو طالبان نے کہا کہ بھولے نہیں ہو کیا 20 سال, سنو اگلے 20 سال تک پھر تم سے جنگ لڑنے کے لیے ہم تیار ہیں. اس طریقے سے بالکل دو ٹوک انداز میں طالبان کے ڈیفنس منسٹر نے امریکہ کو یعنی ڈونلڈ ٹرمپ کو کھلی دھمکی دی ہے. ناظرین, تیسری بڑی ہنسانے والی خبر آ رہی ہے. جی ہاں, لوگ انعام, میڈل اور ایوارڈ حاصل کرنے کے لیے کیا کیا کرتے ہیں وہ تو بہت ساری کہانی ہیں, آپ نے سنا ہوگا. لیکن دنیا کا اتنا بڑا آدمی, امریکہ کا پریزیڈنٹ ڈونلڈ ٹرمپ نوبل انعام کے لیے کیا کر رہا ہے, کیا حرکت کر رہا ہے, پوری دنیا ہنس رہی ہے. جی ہاں, امریکہ کے صدر پریزیڈنٹ آف امریکہ ڈونلڈ ٹرمپ نے یہ کہا کہ نوبل انعام مجھے دو, مانگ رہا ہے. یعنی امریکی صدر ٹرمپ نے پھر مانگا نوبل انعام, اور کیا بول کر مانگ رہا ہے, یعنی لوگ انعام مانگ رہا ہے, ایوارڈ مانگ رہا ہے. کیا مانگا, بول کر مانگا, کہا کہ میں نے 7 جنگیں رکوائی ہیں, 7, اور ہر جنگ کے لیے مجھے نوبل انعام دیا جانا چاہیے. جی ہاں, آپ کو یاد ہوگا کہ ہمارے یہاں بیچارے مودی جی, ہمارے جو وزیر اعظم ہیں, ان کی بڑی مذاق بنائی جاتی ہے, کیونکہ یہ کہا جاتا ہے کہ آپریشن سندور اور وہ جو پاکستان کو سبق سکھانے والے تھے 56 انچ کا سینہ, اور ہمارے ملک کی فوج پوری تیار ہو گئی تھی, مگر اچانک مودی جی نے جنگ رکوا دیا. تو دنیا جانتی ہے کہ یہ ٹرمپ نے رکوایا. ٹرمپ کے بولنے پر, اس کی وجہ سے مودی جی پر ہمارے ہندوستان میں بہت تھوکا گیا. مودی جی بار بار کہہ رہے ہیں کہ اس میں ٹرمپ کا کوئی دخل نہیں, اور ٹرمپ 42 بار کہہ چکا ہے کہ ہندوستان پاکستان کی جنگ میں نے رکوایا. اب ٹرمپ یہ بھی کہہ رہا ہے کہ بھائی ایسی 7 جنگیں میں رکوا چکا ہوں, اور ہر جنگ کے لیے مجھے نوبل انعام دیا جانا چاہیے, امن انعام. تو جناب دنیا ہنس رہی ہے کہ یہ دنیا کا اتنا بڑا آدمی نوبل انعام اور ایوارڈ مانگ رہا ہے. ناظرین, بڑی خبر آ رہی ہے مملکت سعودی عربیہ, یعنی سعودی عرب کی ایک بڑی خبر آ رہی ہے کہ سعودی عرب میں غیر قانونی تارکین وطن, یعنی جو لوگ غیر قانونی طریقے سے سعودی عرب میں گئے ہیں, کسی بھی طریقے سے جعلی انداز میں, ان تارکین وطن کے خلاف سعودی سعودی حکومت نے کریک ڈاؤن شروع کیا ہے, یعنی پکڑ دھکڑ, چیکنگ, انکوائری شروع کر دی ہے. اور بتایا جا رہا ہے کہ ایک ہفتے کے اندر 25,000 سے زیادہ لوگوں کو سعودی عرب نے گرفتار کیا ہے. یعنی غیر قانونی تارکین وطن کو 25,000 سے زیادہ ایک ہفتے میں پکڑے گئے ہیں, اور مزید تحقیقات, مزید انکوائری جاری ہے, اور ان کی تلاشیاں بھی لی جا رہی ہے. ایکچوئل میں سعودی عرب میں جو بھی غیر قانونی طریقے سے وہاں پر کچھ لوگ عمرہ کو جاتے ہیں اور چھپ جاتے ہیں, کچھ لوگ حج کو بھی جاتے ہیں, چھپ جاتے ہیں, الگ الگ انداز میں غیر قانونی طریقے سے وہیں پر سعودی عرب میں رہ جاتے ہیں. تو اب سعودی حکومت نے ان کے خلاف کریک ڈاؤن شروع کرتے ہوئے تحقیقات, انکوائری, پکڑ دھکڑ, تلاشی شروع کر دی ہے, اور ایک ہفتے کے اندر 25,000 سے زیادہ لوگوں کو گرفتار کر لیا ہے. آئیے ناظرین, ایران اور امریکہ کو لے کر بڑی خبر آ رہی ہے. جی ہاں, آپ جانتے ہیں کہ ایران کو اس کے دفاعی سسٹم کو لے کر باقاعدہ اسرائیل اور امریکہ ہمیشہ یہ کوشش کرتے رہے کہ ایران کو مضبوط ایٹمی طاقت نہیں بننے دینا ہے, اور الگ الگ انداز میں کبھی ایران کو دھمکیاں بھی دیتے رہتے ہیں. ابھی ایک نئی دھمکی آئی ہے, بتایا جا رہا ہے کہ اقوام متحدہ کی طرف سے ایک بڑا دھچکا ایران کو لگا ہے, اور وہ دھچکا یہ ہے کہ ایران کے میزائل, ہتھیار اور پیسہ ایران کا یہ سب سیز کر دیا جائے گا, منجمد کر دیا جائے گا. 28 ستمبر کی ڈیڈ لائن مقرر کی گئی ہے. اب اسی کو لے کر ایران کے صدر نے یہ کہا ہے کہ امریکہ ہو یا اقوام متحدہ ہو, ان کے غیر ضروری مطالبات اور غیر ضروری فالتو کی ڈیمانڈ ہم تسلیم نہیں کریں گے, نہیں مانیں گے. ہم پابندیوں کا سامنا کر سکتے ہیں لیکن ہم رکیں گے نہیں. ایران کے صدر نے کہا کہ ہمیں روکا نہیں جا سکتا, ہمارے پاس صورتحال کو بدلنے کی صلاحیت موجود ہے.
मर्दाना ताकत हासिल करे 72 घंटों के अंदर, वो भी जड़ी बूटियों द्वारा, हकीम याकूब खान से कांटेक्ट करें जो कि 75 सालों से हिकमत कर रहे हैं। इसके अलावा जोड़ों में दर्द, गुर्दों में पथरी, शुगर, खुजली, ल्यूकेरिया का गारंटी से इलाज किया जाता है। अभी कांटेक्ट